سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والبلوم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا اور ایسے بھیجا کہ پہلے پوری کائنات کو سجایا اس کے لیے، اس کی مرضی کے مطابق اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا۔ اس کو پانی کی ضرورت تھی، اللہ نے پانی کی بہتات کر دی، سمندر بنا دیے۔ اس کو کھانے کی ضرورت تھی، زمین میں ایسے ایسے خزانے، ایسے ایسے اناج، ایسی ایسی کھانے کی چیزیں صلاحیت تک زمین میں جو اس کو ہمیشہ کھلائے۔ گوشت کھانے کی ضرورت تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے ایسے انواع کے جانور پیدا کر دیے۔ صرف مقصد جانور کا یہ تھا کہ وہ انسان ان کی خوراک بنے۔ سمندروں کے اندر اللہ نے مچھلیوں کو بہتات کر دی اور ایسی ایسی قسم کی مچھلی کی سبحان اللہ، ایسے جانور پیدا کر دیے جس سے انڈے پیدا فرما دیے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کو لذیذ خوراک تیار کر دی۔ ایسے جانور پیدا کر دیے کہ اللہ نے ان کے تھنوں سے اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی اور دودھ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ ایک چھوٹی سی مکھی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ چیز پیدا کر دی جو شفا بھی بنا دیا انسان کے لیے اور میٹھا بھی بنا دیا۔ چھوٹی سی مکھی اس نے بہتات سے پیدا کرتی ہے کہ کہیں بھی آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی کہ شہد نہ ملے آپ کو۔ انواع انواع کے شہد، عجیب قسم کے شہد مکھی آپ کو تیار کر کے دیتی ہے۔ گویا کہ اللہ کی نعمتوں کو انسان کہاں تک سوچ سکتا ہے؟ بھی سب کچھ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں چیزیں پیدا کی، دنیا کو کیوں سجایا؟ صرف اس انسان کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، زید کے لیے، بکر کے لیے، رابعہ کے لیے، زاہدہ کے لیے، عابدہ کے لیے۔ یہ صحیح نام ہے نا؟ کبھی بھی ہم نے سوچا اس بات کو؟ کھانے پہ لگے ہیں لیکن سوچو صحیح کہ یہ گوشت ہم کھا رہے ہیں، اللہ پاک نے یہ پیدا کیوں کیا اور کس کے لیے کیا؟ اس میں لذت اللہ نے کیوں ڈالی؟ انسان کے لیے۔ دیکھیں ایک چیز کا خیال ہوگا، جب
اتنے انعامات کسی کو دیے جائیں، اتنے لوازمات کے ساتھ اس کو دیکھا جائے، تو پھر اس کا کام بھی کوئی بہت ہی بڑا ہوگا۔ یقیناً دنیا میں انسان اس لیے نہیں ہے کہ بس ایک گوشت چوزے، ایک طبقے نے تو یہی بنا لیا معاملہ، لیکن نہیں، انسان بھول گیا، وہ اسی کو یہ سمجھا کہ بس ہم کھانے پینے کے لیے ہے، یہ ہماری زندگی ہے، بابر بیش خوش کے عالم دوبارہ نیست، بس کھاؤ پیو، اس دنیا نے کہاں ہے۔ عقل سے سوچیں، آپ کبھی اتنا کچھ اللہ نے جو تمام دنیا کے لیے کیا اور انسان کو پیدا کیا، تو انسان کے لیے کچھ کام نہیں ہوگا؟ انسان کو تماشے کے لیے بھیج دیا کہ بس یہی مزے ہیں اس کے، کلو واشربو، کھاؤ پیو، بس مزے کرو۔ یقیناً جس کے لیے اہتمام کیا گیا ہو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے، سب سے پہلی چیز کو اس انسان سے اللہ محبت کتنا کرتا ہوگا کہ جس کی مزاج کا، جس کی طبیعت کے مطابق موسم رکھے ہو اللہ تعالیٰ نے، جس کی طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو چلاتا ہو، جس کی طبیعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سورج کو چلاتا ہو، چاند کو نکالتا ہو، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا قدر احساس چیز رکھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو کس قدر اس بندے سے، انسان سے کتنی محبت ہوگی۔ آپ سوچیں، محبت کی وجہ ایک ہی ہے کہ اس کو کام اللہ نے جو دیا ہے بڑا زبردست کام دیا، جو مقصد دیا ہے بہت بڑا مقصد ہے، لیکن دنیا کی غفلتوں نے، شیطان و نفس نے انسان کو اس غفلت سے غافل کر دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور اس دنیا میں صرف وقت گزاری کر کے بڑا بےہودہ طریقے سے دنیا سے واپس چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ رمضان آیا ہے تو آج ہمیں احساس ہونا پڑا، یہ احساس دلایا رمضان کی راتوں نے، دنوں نے، روزے نے، کہ تمہارا مقصد یہ نہیں ہے۔ اگر کھانا پینا تمہارا مقصد ہوتا تو پھر کھانا کیوں بند کیا، تمہارا پینا کیوں بند کیا؟ اگر شفاعت تمہاری مقصد ہوتی تو تمہاری بیوی تمہارے لیے کیوں حرام کر دی گئی؟ بتاؤ، تو مقصد کھانا پینا ہے نہیں ہمارا بھائی، یہ ہمارا مقصد نہیں بنتا، مقصد اس کے پیچھے کچھ اور ہے، اس مقصد کو ہم بھول گئے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ میرے بھائیو، ہمیں ایک مقصد جو اللہ پاک نے دیا اس دنیا میں، چاہے دنیا میں کسی رنگ میں ہمارے سامنے وقت آئے، دشواری میں آئے، خوشحالی میں آئے، بیماری میں آئے، صحت میں آئے، پریشانی میں آئے، آسودگی میں آئے، غریبی میں آئے، کسی حال میں بھی آئے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مقصد ہمیشہ سامنے ہوئی، کوئی چیز بھی تمہاری اس مقصد کو ختم نہ کر سکے۔ امیر ہو تب بھی یہ مقصد ختم نہ ہو، غریب ہو تب بھی یہ مقصد تمہارے سامنے سے ختم نہ ہو، خوشحال ہو تب بھی یہ مقصد تمہارے سامنے سے ختم نہ ہو، بیمار ہو تب بھی یہ مقصد تمہارے سامنے سے ختم نہ ہو۔ مطلب کیا خوشحالی ہے تو سمجھو اس خوشحالی سے بھی اللہ کی رضا ملے گی، مجھے، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر غریب ہے تو سوچے میں غریب، اس غربت سے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر بیمار ہے تو کیا ہے بیمار، اس بیماری سے میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ دونوں پہلو ہیں، یا تو ان تمام چیزوں سے دنیائی مقصد میں گم ہو جائے آدمی، دنیا کی طرف ہی رہے، لیکن ہر پہلو سے جو اللہ دے رہا ہے وہ اللہ ہی دے رہا ہے، رزق اللہ دے رہا ہے، بہتات سے دے رہا ہے، کم دے رہا ہے، صحت اللہ دے رہا ہے، بیماری کے ساتھ دے رہا ہے یا کسی صحت کے ساتھ دے رہا ہے مکمل طور پر۔ تو ہم نے ہر حال میں، جس حال میں اللہ ہمیں رکھے، اور چینجز ہوتی رہتی ہے انسان میں، ٹائم ٹو ٹائم انسان کی زندگی کے اندر، صبح کچھ ہے، دوپہر کو کچھ ہے، شام کو کچھ ہے۔ مقصد اپنے سامنے یہی رکھیں گے، اللہ جس حال میں بھی تو رکھے، لیکن کروں گا میں تجھے ہی راضی،
بیماریوں میں تیرا شکوہ نہیں کروں گا، صحت میں بھی تجھے نہیں بھولوں گا، دولت مند ہونے کے بعد بھی میں تجھے نہیں بھولوں گا، غربت بھی آ جائے گی تجھ سے پریشان ہو گئے، تجھ سے بغاوت نہیں کروں گا، بچے زیادہ دے گا تب بھی تیری نعمت سمجھوں گا، اس میں بھی تیری خوشحالی تلاش کروں گا اور تیری رضا تلاش کروں گا، بچہ ایک مہینے دے گا تب بھی تلاش کروں گا، کیونکہ تو چاہتا ہی ہے کہ یہ میرا مقصد بنایا ہے کہ اس چیز کے ساتھ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کو بندہ راضی کرتا ہے یا نہیں کرتا. کیوں؟ اللہ نے کیا دیا؟ رضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی چیز جو ہے اس کائنات کے اندر، سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کائنات کے اندر، تمام دنیاوی اخروی سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ رضا الہی، خوشنودی، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو راضی کرنا. یہ ہمارا مین مقصد ہے اس دنیا کے اندر، اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی کامیابی ہے ساری، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب کچھ دینا ہے، جنت بھی آخرت بھی. اگر اللہ کو راضی کرتا ہے انسان دنیا سے چلا گیا تو اللہ قرآن میں اعلان فرماتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اے میرے مومن مرد اور مومن عورتوں، میرا وعدہ ہے، یہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، میں آج وعدہ پورا کرتا ہوں. تم میری رضا کے ساتھ زندگی گزار کے آ گئے. جب تم نے اس دنیا میں تم بھیجا، تم نے اپنے مقصد کو نہ بھولا. میں نے تمہیں عمارت دی، میں نے تمہیں غربت دی، میں نے تمہیں صحت دیا، میں نے تمہیں عزت دی، میں نے تمہیں سلطنتیں دی. ہر آزمائش میں تم نے اپنے مقصد کو سامنے رکھا اور اس میں تم نے میری رضا کو تلاش کیا. اے ایمان والو مردو، اے ایمان والو عورتوں، آؤ جو میں نے اعلان کیا تھا، ذالک هو الفوز العظیم. آؤ میں تمہیں وہ انعام دیتا ہوں، جنات تجری. آؤ ان باغوں کے اندر، سبحان اللہ، باغ جنت کے باغ. آؤ ان باغوں کے اندر. ایسے پارک نہیں ہوگی ہمارے یہاں، مٹی کے، گارے کے، اینٹوں کے، گندی گندی چیزیں پڑی ہوں گی. نہیں، وہ کون ہے؟ جنات تجری من تحتہم. وہ تو باغ ایسے ہوں گے، سبحان اللہ، ان کے گلابوں کا کیا مقابلہ، ان کی چمپا کا کیا مقابلہ، ان کی کلیوں کا کیا مقابلہ. جنات تجری من تحتہم انہار. ارے کبھی تم نے دنیا میں دیکھا ایسا باغ کہ ایسا باغ ہو، اوپر باغ ہو اور نیچے نہر بہتی ہو؟ سبحان اللہ، اللہ کی رضا کی نہر ہے. جنات تجری من تحتہم انہار، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. اور یہ تمہیں ایک مثال دے رہا ہوں. تمہارے شعور بھی ان نہروں کو نہیں سوچ سکتے، تمہارے دماغ بھی ان کی خوبصورتی کو نہیں محسوس کر سکتے. اس باغ کی خوشبوؤں کو تمہاری ناکیاں محسوس ہی نہیں کر سکتی. یہ تو ایک مثال ہے. کیا خوبصورتی ہوگی ان باغوں کی، کیا رنگ ہوں گے ان کے پھولوں کے، اور کیا ہواؤں کے جھونکے ہوں گے خوشبوؤں کے ان باغوں کے. تجری
تجری من تحتہم انہار، اور کیا وہ نہریں ہوں گی جو اس باغ کے نیچے سے بہ رہی ہوں گی. اللہ کی قسم، دنیا کی تمام خوبصورتیوں کو ایک طرف رکھ دو، تمام حسین سے حسین مناظر کو ایک طرف رکھ دو، وہ جو حسن ہوگا کہ جس باغ کے نیچے اللہ کی وہ نہریں بہ رہی ہوں گی، نہریں بہ رہی ہوں گی. انہار، کس قسم کی رنگین نہریں ہوں گی، کیا خوبصورت پانی ہوں گے ان نہروں کے، اس حسن کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر اب تم کسی مکان میں رہے، کسی باغ میں رہے، کیا اتنا پائیدار. سبحان اللہ. فرمایا جنات تجری من تحتہم انہار خالدین فیہا، اور سب سے بڑا حسن تے ہوگا جس جنت میں تمہیں داخل کروں گا، کیونکہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کیونکہ اے میرے پیارے مومن مرد، اے میری پیاری مومن عورتیں، تو نے میری رضا کی خاطر جھوٹ نہیں بولا، اور موقع آیا مصیبتیں جھیلی لیکن تم نے جھوٹ نہیں بولا. اے میرے پیارے مومن مرد، میری پیاری مومن عورتیں، میں نے تجھے بیماری دی اور آزمایا، خدا کی قسم تو نے صبر کیا. اللہ اکبر. اس بیماری پہ تو نے شکوہ نہ کیا، تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو گیا. اے میرے مولا، جس حال میں تو رکھے میں تجھے تلاش کروں گی، میں تجھے تلاش کروں گا. فرمایا میں نے تجھے عمارت دی، تو امیر ہونے کے بعد بھی مجھے نہ بھولا، تیرے دل میں کشک باقی رہی کہ اللہ میں اس دولت سے تجھے راضی کروں گا. میں نے تجھے غریب کیا، تو نے غربت سے کبھی شکایت نہ کی، تو نے ہمیشہ غربت کے ذریعے مجھے تلاش کرنے کی کوشش کی. وعد اللہ، تو میں اپنا وعدہ کیسا پورا نہ کروں. اے میری مومن مردوں عورتوں، میں تم سے اپنے وعدے پورے کیوں نہ کروں. آؤ ان باغوں کی طرف، آؤ ان بہترین جگہوں کی طرف. خالدین فیہا مساکن طیبۃ، اس کی صفت یہ ہے. آؤ میں تمہیں اس کا تعارف کراتا ہوں. سبحان اللہ. جنت میں تعارف ہو رہا ہے. خالدین فیہا مساکن طیب، اور یہ تمہیں جو مکان ہے، نہ اس کی کوئی مارگیج ہے، نہ اس کا کرایہ ہے کوئی، نہ تو اس پر کوئی کرایہ دار ہے، اور نہ تجھے اس میں کوئی بل دینا ہے، نہ تیرا اس میں کوئی ریٹ ہے. وہ کیا ہے؟ مساکین طیبۃ، ایسا پاک مکان ہے، اور جس کو اللہ پاک کہے، پاک سے صاف اور ستھرا، جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ بڑا کلین مکان ہے، بڑا خوبصورت مکان ہے، کیا حسن ہوگا. اور کہے بھی کس میں؟ اللہ اپنی کتاب میں جو قیامت تک چلنے والی ہے، جو ہر مومن کی زبان سے نکلنے والی ہے. مساکین طیبۃ، خوبصورت، حسین، پاک، صاف. اور اگلی صفت خالدین فیہا، جا ہمیشہ کے لیے میں نے تجھے داخل کر دیے اس گھر کے اندر، جس کے اوپر باغ ہیں، نیچے نہریں ہیں، اور خالی یہ بھی نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہے؟ جنات عدن. یہ باغ دراصل جو ہیں، یہ باغ عام نہیں ہیں، بلکہ یہ میری رضامندی کے باغ ہیں. کیونکہ میں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کیونکہ میں نے تجھے کہا تھا قرآن میں، اور تو نے پڑھا تھا اس میں، کہ سب سے بڑا انعام جو ہوگا آخرت کا، سب سے بڑا انعام جو میں تجھے دوں گا آخرت میں، وہ انعام کون سا ہوگا؟ میری رضا کا ہوگا. سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے، کیسے بھول گئے اپنی رضا کو دوستو. ٹکے ٹکے پہ بک جاتے ہیں. ذرا پریشان نہیں تو بس اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، نمازوں کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں. ذرا ہماری مرضی کے خلاف کام نہ ہو تو دیکھیں. ذرا بیماری آ گئی یا دماغ میں کوئی پریشانی آئی تو اس کا بہلانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، جس کے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ مجھے اس دنیا میں جو بھیجا ہے، اس کائنات میں جو مجھے بھیجا ہے، مقصد یہی بتایا کہ ساز بانے بجانے اس ڈھول کو میں ختم کرنے آیا ہوں. بندہ کیا کرتا ہے؟ یہ دل بہلا رہے ہیں، میوزک کے ساتھ دل بہلا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں. میں نے ایک کورونا کے مریض کو دیکھا، کہتے جب مرضی ایسے میں بیٹھ کے گانے کیوں نہ گائیں، میوزک کیوں نہ چلائیں.
اور گانے چلا دیے، میوزک چلا کے وہ اپنے علاج کر رہے کورونا کا. ہے مسلمان، اندازہ لگائے. ہماری بات ہے. اور خدا اللہ فرما کیا پتا ہے کہ میری خوشنودی جو ہے ساری رضا کے ساتھ ہے. بھائی یہ جو چیزیں اللہ ہمیں دیتا ہے سب آزمائش کی چیزیں. آج کچھ ہے انسان اور آج کچھ ہے. راضی کریں اللہ تعالیٰ کو. تمام دنیاوی نعمتیں، تمام اخروی نعمتیں صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں. حقیقت تو ہے کہ جنت ہے ہی رضا الہی. رضا الہی کا رزلٹ یہ ہے جنت. جتنی بھی نعمت اللہ پاک نے جسمانی روحانی مسرتیں جو جنت میں رکھی ہیں وہ صرف ایک ہی مقصد کہ اس میں اللہ کی رضا تھی. اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دائمی رضا کے نام دائمی رکھیں، ہمیشہ کے لیے رکھیں. صحیح حدیث میں آتا ہے حق تعالیٰ اہل جنت کو پکارے گا. جنتیو، آواز آئے گی لبیک یا اللہ، سبحان اللہ. یہ جنت ہوگی. حدیث ہے نبی پر. اللہ تعالیٰ آواز دے گا جنتیو، سبحان اللہ. اللہ کی آواز ڈائریکٹ پہنچ رہی ہے آپ کے کانوں میں. ایک آواز تب پہنچتی ہے ہمارے پاس، یہ جو قرآن میں نے پڑھا یہ اللہ کی آواز ہے نا. قرآن ہم تک پہنچتی ہے، ہمارے شعور میں اترتی ہے، لطف دیتی ہے، نشہ دے دیتی ہے. ایک وہ آواز ہوگی ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کہے گا جنت میں جنتیو، سبحان اللہ. تو سارے جنتی کہیں گے لبیک یا اللہ، حاضر ہیں میرے مولا، حکم فرمائیے، ہم تو فرمائیے. اللہ کہے گا رضیتم اللہ اکبر. اے میری جنتیو یہ بتاؤ ٹھیک ٹھاک ہو، خوش ہو گیا پہنچنے کے بعد، میرا وعدہ صحیح نکلا، راضی ہو؟ رضیتم. تو پھر جواب دیں گے جنتی یا اللہ ہم آپ سے خوش نہ ہوں. سبحان اللہ. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ نے چھوڑی ہو اس میں اس جنت کے اندر ہمارے لیے؟ نہ خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جنتی جواب دیں گے میرے مولا نہ خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جو ہماری طبیعت جس کو ہم چاہیں وہ ہمیں نہ ملے؟ ابھی تو خیال ہی آتا ہے ہمیں کسی چیز کا کہ یہ چیز کھائیں، یہ چیز لیں، فلاں لیں، ایسی حسین عورت ہو، ایسا حسین مرد ہو. ابھی خیال ہی آتا ہے تو سامنے وہ چیز ہمارے پہنچ جاتی ہے. میرا بولا ابھی راضی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتیتکم افضل من ذالک. ارے 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 یہ تو ابھی کیا ہے، ابھی تو کام میں معاملہ بننے والا ہے. اتیتکم ہو تم کون؟ تم تو وہ بندے ہو جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے. اتیتکم افضل من ذالک، آؤ اس سے بھی افضل چیز میں تمہیں ایک دینے والا ہوں. جو کچھ میں نے تمہیں ابھی دیا اس سے بڑھ کر ایک چیز تمہیں ابھی تمہیں دینا چاہتا ہوں، وہ تمہیں وہ چیز ملے گی. لوگ سوال کریں گے جنتی اللہ تعالیٰ اس سے بھی افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی چیز کمی ہمیں تو نظر آتی ہی نہیں، اس سے بھی افضل کوئی چیز ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علیکم رضوان فی اسقط علیکم بعدہ ابدا. سبحان اللہ. علیکم رضوان فلا اسقط علیکم بعدہ. وہ چیز یہ ہے سنو جنتیوں کہ اب میں اعلان کرتا ہوں اپنی دائمی رضا خوشنودی کا، اور تم پہ اتارتا ہوں یہ اپنی رضامندی اور خوشنودی ہمیشہ کے لیے. اب کبھی نہ خفگی ہوگی اور نہ میں تم سے نہ خوش ہوں گا. سبحان اللہ. جنتی جو یہ بات سنیں گے تو مست ہو جائے گی. رزقنا اللہ سائر المؤمنین. سبحان اللہ. سب سے بڑا انعام جنت میں ہوگا اللہ کی طرف سے کہ جب میں اعلان کرتا ہوں کہ تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو گیا. رضی اللہ. دیکھیں آپ یہ اعلان جنت میں ہوگا، لیکن یاد رکھیں سبحان اللہ اللہ دنیا میں پریکٹس کراتا ہے انسانوں کے ساتھ اس اعلان کی. دنیا میں اعلان کراتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی آواز جو جنت میں دے گا جنتیوں کو کہ اے جنتیوں، میں آج تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے آج ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا، اب کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، ہمیشہ کی خوشنودی تمہیں اتار دی گئی، تم کو عطا کر دی گئی۔ یہی آواز رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بذریعہ قرآن کے ہر مومن مرد اور عورت کو عطا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، اے مومن مرد اے عورتوں، آج ہم نے تمہیں رمضان دیا ہے، اللہ کا شکر کرو جس حالت میں بھی تمہیں رمضان مل گیا۔ کیوں ملا تمہیں؟ اس رمضان میں ہم نے تمہیں ایک بہترین نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کا نام ہے الصیام۔ روزے کی شکل میں تمہیں بہترین انعام دیا ہے، اس طرح جنتیوں کو جنتیں دے گا دنیا کے اندر۔ اے مومن مومنات، میں نے تمہیں اس کا ایک مثال پیش کی ہے، یہ رمضان بھی جنت کی ایک مثال ہے تمہارے سامنے، یہ اس کا تمہیں تھوڑا سا مزہ چکھا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ رمضان جو بنایا ہے خالص اسی قوم کے لیے بنایا ہے جس قوم سے میں جنت میں مخاطب ہو کر کہوں گا میں تم سے راضی ہو گیا۔ وہ کون سی قوم ہے؟ لعلکم تتقون، یہ متقی ہے دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ پہ تقویٰ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا متقی بندہ ہوتا ہے اور متقی عورت ہوتی ہے، یہ وہی جنتی ہے جو جنت میں اللہ کی آواز سنے گا۔ سبحان اللہ، یہ وہی ہے۔ اللہ اس قرآن میں کہتا ہے نا، یہ لعلکم تتقون، کہ میں نے دیا ہے متقی کو اتنا بڑا مقام ہے تقوی کا دوستو، اتنا بڑا مقام ہے اس جنت میں جا کے متقی یہ وہی تقوی والے لوگ ہیں جو جا کے یہی لوگ جو ہیں جنت میں جا کے آواز سنیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ آج میں تمہیں یہ بنانا چاہتا ہوں رمضان میں، بس یہ روزے کی میں تمہیں چاہتا ہوں کہ تم یہ بن جاؤ۔ تو کیسے بنے؟ سبحان اللہ، اللہ نے کیا روزہ بنائے گا تمہیں، روزے کے اندر میں نے مکمل طور پر یہ صفت رکھی ہے کہ تم وہ جنتی بن جاؤ، یہ تقوی تم میں آ جائے گا۔ لعلکم تتقون، اتنا بڑا مقام ملتا ہے انسان کو تقوی سے۔ انسان دیکھیں سارے جنتی جو ہیں یہ متقی ہوں گے، کوئی متقی جو نہیں وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو کتنا بڑا اللہ نے موقع ہمیں دیا۔ تو بننے کے لیے طریقہ اللہ نے کیا بتایا؟ الصیام، روزہ ہے، اس کو چھوٹا نہ سمجھو۔ جی ہاں، روزے کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل طور پر یہ صفت رکھی ہے، مکمل طور پر جو صفت رکھتی ہے جس سے انسان اللہ کو راضی کرتا ہے۔ رضا الہی سے تقوی آتا ہے، رضا الہی نام ہی تقوی کا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہیں لعلکم متقی بنانے کی رمضان دی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں رضا الہی کی چیزیں ہی نہ ہوں، رضا الہی بنانے کی صفت ہی نہ ہوگی؟ کیسے؟ یہ ناممکن چیز ہے۔ تو سب سے پہلی چیز روزے کے اندر آپ کو نظر آئے گی، وہ سب سے پہلی چیز اکثر تو یہ ہے کہ اگر رضا الہی ہونا تو روزہ ہی نہیں ہے۔ روزہ بنتا ہی اس وقت ہے جس روزے میں رضا الہی کا مقصد موجود ہو۔ جس روزے کے اندر اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نہیں ہوگا انسان کا، وہ روزہ ہی نہیں ہوتا، وہ روزہ نہیں ہوتا، فاقہ ہے۔ روزے میں سب سے پہلے انسان کے اندر مقصد جو پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے میں نے اس روزے سے۔ دیکھیں کیسے اللہ راضی کرنا ہے، اللہ ناراض نہیں کرنا، راضی کرنا ہے۔ تو اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ اللہ راضی ایسے ہوتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق آدمی وہ زندگی گزارے، وہ وقت گزارے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اس بندے سے بندہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس میں ہر وقت یہ خوف ہو، اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ اللہ کی ناراض تو نہیں ہو رہا، اللہ کی ناراض تو نہیں ہوتا۔ یہی تقویٰ ہے، یہ فیلنگز یہ ہیں، یہ احساس انسان کے اندر کہ اللہ کی ناراض تو نہیں ہو رہا، یا اللہ کی ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یا میں یہ کام کروں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ یہ جو فیلنگ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے اور اسی کا نام رضا الہی ہے۔ اسی کا نام رضامندی اللہ تعالیٰ کی رضا الہی ہے جو روزہ پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں آپ روزہ رکھا آپ نے، گناہ گار سے گناہ گار بھی انسان روزہ رکھنے کے بعد میں کہتا ہوں متقی بن جاتا ہے،
تو اس میں سب سے پہلے صفت یہ پیدا ہو جائے گی، جیسے ہی اس نے کہا وصوم غد من شہر رمضان، بس اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوگی. اب اس میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ یار نہیں میں نہیں یہ کام میں نہیں کرنا، میں اپنا روزہ خراب کرنا ہے. اس کو اتنا تھا نہیں، لاشعوری طور پر اللہ کی ناراضگی کے بعد روزے سے کہہ رہا ہے، یعنی لاشعوری طور پر وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو ناراض کرنا ہے، لیکن وہ روزے کو سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے اس نے اتنی سمجھ تو پیدا نہیں، لیکن شعور پیدا ہو چکا ہے. وہ کہتا ہے نا نہیں یار میں نے اپنا روزہ خراب کرنا ہے، تو حقیقت میں اس کے اندر کیا کہہ رہا تھا کہ نہیں یار میں نے اپنے اللہ کو ناراض کرنا ہے، یہ کام کرے نہ میں نہیں کرتا بھائی کام. یعنی روزہ خراب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ روزہ خراب ہو جائے گا، یعنی اللہ ناراض ہو جائے گا، میں یہ کام نہیں کرتا. اور اس میں اتنی احتیاط آ جاتی ہے، بڑے سے بڑے گناہ گار میں بھی کوشش کرتا ہے کہ یار میں کوئی گندا کام نہ کروں، مجھ سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے یا میرا روزہ خراب ہو جائے. اور پھر وہ باتیں بھی سنتا ہے علماء کرام سے، ادھر سے ادھر سے باتیں، بھائی غیبت سے روزہ خراب ہوتا ہے، جھوٹ سے روزہ خراب ہوتا ہے. بڑے غور سے سنتا ہے آدمی اس باتوں کو، یار کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے. کہ اگر دوا کان میں ڈالیں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھوں میں دوا ڈالیں کان روز کھول جاتا ہے، اگر ہم فلاں مسواک کر رہے ہو تو فلاں چلا جائے. اتنی احتیاط آدمی کرتا ہے، بس اس کو فکر رہتا ہے میں منہ سے تھوڑا خون نکلا جس سے روزہ ٹوٹ گیا، جی میں نے غلطی سے منہ میں پانی تھا وہ حلق میں چلا گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا. کتنی احتیاط ہے مجھے بتائیں، کس چیز کی احتیاط ہے یہ کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا. حضرت یہ حقیقت میں یہ روزے کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے مجھ سے ناراض ہو گیا. وہ روزے کے نام لے کر حقیقت میں اللہ کو راضی کرنے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں تو روزہ چڑھ گیا نا، تو روزہ مکمل طور پہ اس کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے. ایسے روزہ کہتا ہے میرے منہ میں پانی چلا جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، یا میں نے فلاں کے لیے کہیں روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، یا اگر میں نے چکری کوئی چیز میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ گیا. یعنی چھوٹی چھوٹی چیز کا احساس کرتا ہے کہ اس سے کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے. یہی تو رضامند الہی ہے. سبحان اللہ. کہ جب آدمی شعور پیدا ہو جائے یار میں یہ کام کروں گا اللہ کا ناراض تو نہیں ہو جائے گا، یا میں یہ فلاں کام کروں گا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہو جائے گا، یا میں نے نماز چھوڑ دی اللہ ناراض نہیں، یا میں نے جماعت کی نماز چھوڑ دی اللہ ناراض، یار میں نے پردہ اتار دیا اللہ ناراض نہیں، یار میں نے اپنے گھر میں لڑائی شروع کر دی اللہ ناراض، یار میں اپنے خامد کی خدمت نہیں کی اللہ ناراض نہیں ہو جائے گا، خامد کیا میں نے اپنی بیوی کا دل توڑ دیا اللہ ناراض نہیں ہو جائے گا. یعنی اس کا محور مرکز یہ ہو جاتا ہے ہر کام وہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اب اس کو پتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے غلط کام کر رہا ہے، لیکن وہ اس سے بدلہ اس لیے نہیں لے رہا کہ اللہ ناراض ہو جائے. تو اس نے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے اوپر دشواریاں لے لیں، لیکن اس کو اللہ کو راضی کر دیا. سخت بیماری اس میں آ گئی، اب وہ ڈر رہا ہے کہ میری زبان سے ایسی چیز نکل جائے، اللہ سے توکل میں زبان سے نکل جائے. اس بیماری کی وجہ سے، درد سے، پریشانی سے، خوف سے، یا اس بیماری سے ڈر سے میرے اندر، یا جو بیماری کے اندر مجھے تکلیف ہے اس سے میں اللہ کے خلاف شکوہ کرتے نہیں کہ اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. یار میں نے کچھ کہا ٹھیک ہے یار اللہ نے بیماری دی ہے برداشت کرتا ہوں. تو گویا اس بیماری کو اس نے جو میجر کیا ہے، توڑا ہے، اللہ کی رضامندی کے ترازو پہ توڑا ہے اس نے کہ اللہ راضی رہے مجھ سے، یار بیماری ہے تو خیر ہے، میں اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہوں مجھ سے. تب یہ کیفیت انسان میں یہ روزہ پیدا کرتا ہے کہ یہ میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، یہ میرا روزہ خراب تو نہیں ہو جائے گا. یہ ہے زندگی کا پیٹرن. سبحان اللہ. یہ آپ کو روزہ دے رہا ہے کہ جس طرح آج تم نے روزہ رکھا ہے اور پورا دن اس طرح گزارا ہے کہ میرا روزہ خراب تو نہیں ہو جائے گا، یہ روزہ خراب تو نہیں ہو جائے گا، تو بس اسی طرح زندگی گزارنا ہے تم نے. 30 دن اللہ پریکٹس کرا رہا ہے یار میں یہ کام کروں گا کہیں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا. جیسے روزے میں سوچتے تھے نا کہ کہیں روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا، روزہ خراب تو نہیں ہو جائے گا، اس طرح ہم زندگی میں پوری زندگی جو ہے نا رمضان کے بعد نکل کے سوچنا ہے، قدم بقدم ہم نہیں سوچنا ہے کہ یار ہم یہ کام کریں گے اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ہمیں اللہ نے غربت دی ہے تو ہم اس غربت سے اللہ کو راضی کریں. میں ہی کوشش کروں گا کہ غربت کے اندر کوئی ایسا فیل کروں، حرام کام کروں جس سے اپنے آپ کو امیر بنانا چاہوں. وسائل کھلے ہوں گے آپ کے سامنے. کہتا نہیں اللہ نے مجھے غربت دی ہے، پھر اللہ تو نہیں ناراض ہو جائے گا اس کام سے اگر میں اس طریقے سے مال کمایا. یہ میں نے کہا کہ اللہ ناراض جب زندگی کا استدار ہو جائے مکمل طور پر انسان کے اندر ہر فیل، تو مجھے بتائیں نہ گھر میں جھگڑا ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ بیوی بچوں میں جھگڑا ہوگا، کیونکہ وہ ایک دوسرے کو برداشت اس لیے کریں گے اللہ ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے یار میں اپنی بیوی کو برا نہیں کہتا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے کہ میں نے اس عورت کو ایسے کہہ دیا. ٹھیک ہے میں برداشت کر لیتا ہوں. عورت کہے گی ٹھیک ہے یار میں برداشت کر لیتی ہوں، اللہ ناراض نہ ہو جائے مجھ سے.
اس کے کہتے ہیں رضامند الہی، اور اسی پہ اللہ نے نام رکھا ہے. اور یہ روزہ ہمیں مکمل طور پر احساس دیتا ہے. جس کے اندر یہ احساس نہ ہو، میرے بھائی سوچو، جس کے اندر یہ احساس نہ ہو روزہ رکھنے کے بعد کہ کہیں میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا، وہ تو پھر ہر چیز کھا سکتا ہے، ہر چیز پی سکتا ہے. اس میں احساس ختم ہو گیا نا کہ روزہ ٹوٹنے کا احساس ہی نہیں، تو ہر چیز کر سکتا ہے، ہر کام کر سکتا ہے. یہ ایک احساس اس کو جو ہے روزہ رکھواتا ہے پورا، کہیں روزہ میرا ٹوٹ تو نہیں جائے گا، کہ میں نے ایسے کرے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا. یہ احساس جو ہے پورا روزہ اس کا صبح سے لے کے شام تک اسی پر چلتا ہے. تو ایک مومن کی زندگی اسی کے مانند ہے. تو جس نے احساس کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی سارا کچھ بھی میری زندگی میں، جو کچھ بھی اتار نچار نیچ اونچ، جو کچھ بھی جس حال میں مجھے رکھنا ہے، میں نے اللہ کی رضا کے ساتھ چلنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. اللہ کی مرضی کے خلاف میں کوئی کام نہیں کروں گا، وہی فیل کروں گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. نہ اپنے خاوند کو خوش کرنا ہے، نہ اپنے بچوں کو خوش کرنا ہے، نہ میں نے اپنے بیویوں کو خوش کرنا ہے، نہ میں نے دنیا کو خوش کرنا ہے، نہ اپنے اولادوں کو، رشتہ داروں کو خوش کرنا ہے. میں نے تو خوش اللہ کو کرنا ہے. اگر ان کو ناراض کر کے مجھے اللہ راضی ہوتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. دنیا سے ہمارا کوئی مقصد نہیں. راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. جیسے ہم نے روزے کو رکھا ہے، روزے کی بنیاد کس پر ہے؟ کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس لیے ہم بھوکے ہیں، اس لیے ہم پیاسے ہیں، اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں اپنے روزے کو، اس لیے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، رات کو تراویح پڑھ رہے ہیں، 20 تراویح جاگ رہے ہیں. قرآن مقصد کیا ہے پیچھے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ کانسیپٹ آپ کو روزہ دے رہا ہے، اسی طرح آپ ساری زندگی گزاریں. لعلکم تتقون. اسی اللہ نے کہا ہے کہ روزہ میں نے تمہیں دیا ہے کہ سب سے پہلی چیز روزدار کو یہی ملتی ہے، رضامند الہی کا شعور آ جاتا ہے، اس میں کانشیس آ جاتا ہے کہ اللہ اس طرح راضی ہوتا ہے بندے کے ساتھ. کاش ہم روزوں کا اور رمضان کا مقصد سمجھ سکیں، سطحی طور پہ نہ لیں. بڑے بڑے پیغام اللہ نے اس میں رکھے انسان کے لیے. جنت کو اللہ تعالیٰ نے، آپ اندازہ چاہیں دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، تلاوت، جو عمل بھی اس نے کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سارا عمل اسی کے لیے ہے، ماں سوائے ایک عمل کے. روزہ میرے لیے ہے. اللہ نے پرسنل لیا اس کو. آپ دیکھیں اس عبادت کو، کتنی بڑی بڑی عبادت ہیں. خانہ کعبہ کا طواف، آپ مجھے بتائیں، عرفات کے میدان کی حاضری، اور صفا مروہ کے چکر، اور آپ کا مزدلفہ میں ٹھہرنا، راتوں گزارنا، کتنے بڑے بڑے مینا کے اندر وقت گزارنا، یہ کتنے بڑے بڑے فضائل کے اعمال ہیں. الحمدللہ اتنے بڑے بڑے اعمال اللہ نے ہمیں دیے ہیں. لیکن کہتا ہے کہ ہر عمل جو ہے تیرے لیے ہے، لیکن ایک عمل جو ہے روزہ، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ صرف میرے لیے ہے. اور جو میرے لیے ہے تو اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا، جو میں نے آپ کو قرآن پڑھ کے بتایا ہے. سبحان اللہ، وہی جزا اللہ نے بتا دی ہے. رضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. دنیا میں تو ایسے رہے، اللہ کو سبحان اللہ، جیسے روزدار رہتا ہے، ایسی زندگی گزار جیسے تو نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو ہر روزہ رشتہ تجھے رضا الہی سے پورا ہوتا ہے، تو تیری زندگی کا ہر لمحہ ایسے ہی پورا ہوگا رضا الہی کے ساتھ. جیسے جس روز میں رضا الہی نہ ہو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح جس لمحات میں، جس موقع پر تیرے پاس رضا الہی نہیں ہوگی تو وقت پاس ختم ہو جائے گا، تو نکل جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. تو اللہ کہتا ہے اس کی جزا میں دوں گا. روزہ میرے لیے ہے. اللہ اکبر. تب آپ سوچیں کہ کس قدر قیمتی ہے یہ عبادت، جس عبادت کو اللہ نے اپنے ساتھ منسوخ میں دوں گا اس کا جزا. کیوں اس وجہ سے؟ کیوں کیا کہ اس کے پیچھے کانسیپٹ وہ ہے جو سب سے بڑا مقصد اللہ نے دیا ہے ہمیں، رضوان من اللہ اکبر. کیونکہ یہ بات اللہ نے اس کو اپنے ساتھ کو منسوخ کیا کہ یہ ہے میرے لیے. کیوں کہ اس کا مقصد ہے روزے کا یہ ہے کہ تمہیں رضا مندی، رضا الہی چاہ رہے تم اس کے ساتھ ڈائریکٹ. تمہیں ایک لمحہ رمضان روزے کا جو ہے وہ تو رضا الہی کی تمہیں تعلیم دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے رضا الہی کی. یہ پرسنل کتنا معاملہ ہے میرا، تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھ سے راضی ہو جاؤں. رضوان من اللہ اکبر. سبحان اللہ. اس وجہ سے اس میں نام اللہ نے سب سے بڑا رکھا ہے کہ اس میں مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہوتا ہے ہمارے سے. اس کی بنیادی رضا اللہ پر ہے. تو کتنا بڑا مقصد ہے.
دیکھیں آپ کبھی روزہ رکھیں، آپ کل جب روزہ رکھیں تو سوچیں اس کے بارے میں، اللہ یہ زندگی روزہ جو ہے اس رمضان کا نہیں، نیت کر لیں کہ آپ زندگی کا پوری زندگی میرا روزہ ہے، ہر کام جو کروں گا، جیسے روزے میں ہر کام جو کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کھانا نہیں کر رہا، بھوکا رہ رہا ہوں، اس طرح ہر کام جو کروں گا اللہ تعالیٰ رضا کے لیے کروں گا۔ جیسے 30 دن آرام سے، ایام معدودات کا ہے ان کو کہ مختصر دن ہے، تو حقیقت میں یہ ہے کہ 80 سال میں تو رہے بہت تھوڑے دن تجھے لگیں گے، 30 دن تو پھر بھی زیادہ لگیں گے بھوک پیاس کے۔ اللہ نے مثال یہ ایام معدودات کا مقصد یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ چند گھڑی ہیں تو اس طرح تو نے ایک دن کا روزہ گزار لیا، بے کوئی چند گھڑی میں اس طرح گزار لے، جب تو یہ چند گھڑی ایسے گزار لے گا پھر دیکھ اللہ نے کیسے پیارے انعامات انسان کے لیے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وعزلنا وجدنا وغطنا وعمدنا كل ذلك عندنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم لا إله إلا الله نستغفر الله ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم عافنا في بدني اللهم عافنا في سمعي اللهم عافنا في بصري اللهم عافنا في قلبي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم نسلك الإيمان اللهم نسلك إيمانا صادقا قلب سليم لسان صادقا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما، یا اللہ جن جن لوگوں پوری دنیا میں ہاتھ اٹھے میرے مولا، یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجل نصیب فرما، ان کے روزے میرے مولا ان کے رمضان بہترین عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو میرے مولا اس رمضان کا مقصد تقوی جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہمیں بھی راضی کر دے۔ اے میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، تو اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ اپنی رضامندی اور معاملات پیدا فرما دے، یا اللہ ہمیں ہر چیز پہ خیر عطا فرما، برکت نصیب فرما،
یا کریم ہر امتحان میں ہمیں کامیابی نصیب فرما. یا اللہ ہر امتحان میں ہمیں کامیابی عطا فرما، اپنی رضامندی کی کامیابی نصیب فرما. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے تمہارے آج کی اس مجلس کو قبول فرما. یا اللہ جو بھی پڑھا سنا اس سب کو قبول فرما، اس کو ہمارا آخرت کا ذریعہ اور خزانہ بنا. اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے مشائخ کرام کے درجات کو بلند فرما. بالخصوص شیخ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اعلیٰ درجات کو عطا فرما. یا اللہ آپ مقربین میں اس کا مقام عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرب نصیب فرما. یا رحم الرحیم یا کرم الرحیم اپنے فضل سے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلى صحبه ازواجه ذرياته اهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.